السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر اسمروا مرزا اور لے کر آ چکی ہوں دریشکم کی 56 ایپیسوڈ۔ بہت ہی پیاری ہے، تو جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ سوری سکھی، کتنی بڑی پاگل ہوں، آپ کی بازو درد ہوا نا؟ آئی ایم سوری، یہ گفٹ بہت اسپیشل ہے۔ جب گفٹ کی ایکسائٹمنٹ میں سکھی کی بینڈ بازو فیل ہوئی تو اسی رفتار سے سلوا نے حصار سے نکلتے تیز تیز بولتے، آنکھوں میں لپکتے آنسوؤں سمیت اپنی خوشی کا اظہار کرے یزدان کو درد کے تمام احساس بلا دیے۔ درد ہوا، پر آپ کے یوں گلے لگانے سے بڑی راحت بھی تو میرے لیے دوسری نہیں بنی۔ سچ میں اتنی خوش ہیں، کبھی کہا کیوں نہیں؟ اتنے سارے دنوں کے بیچ ویسے ہر فضول بات ہاں کی آپ نے؟ سکھی نے اس کے دور ہٹتے نازک سراپے کو بازو لپیٹ کر قریب کھینچا۔ وہ اپنا ہاتھ مکانی طور پر یزدان کے گال پر رکھی۔ جو خوشی بن کہے خواہش کے پورا ہونے میں ہے، وہ کہہ کر مراد بڑھ لانے میں نہیں۔ تھینک یو سو مچ سکھی، آپ سچ میں بہت اچھے ہیں، پوری دنیا سے اچھے۔ اتنے قریب وہ اسے جذبات سے بری سرگوشی میں اہمیت کا احساس دلاتی ہوئی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، یہ یا تو سکھی جانتا تھا یا اس کا دل۔ ایک بار دی جان سے بات کرتے سنا تھا آپ کو، آپ اپنی رکی پڑھائی کو لے کر اداس تھیں۔ بس اسی دن فیصلہ کر لیا، اپنے پاس آپ کو بلا کر لا کر پہلے آپ کی یہ اداسی دور کرنی ہے۔ آپ نے کہا تھا نا سلوا کہ آپ نے اپنے تمام رنگ میرے لیے سنبھالے ہیں، تو سمجھے میرا ہر رنگ بھی آپ کے لیے محفوظ ہے۔ آپ کی اس خوشی پر قربان ہونے کو دل چاہ رہا ہے۔ آپ یوں روئی روئی مسکراہٹ سجائے اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی ہیں۔ وہ اس کی منفرد تعریف کے دھڑکنیں دو طرفہ بڑھا گیا، جبکہ سلوا پل کے بوجھل کرتی اس کے حصار سے نکل کر سنبھل کر بیٹھی اور یزدان کا خوبصورت ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں تھاما، جس کی انگلیوں کا حدت چھوڑتا اثر یزدان کو خوشی بخش رہا تھا۔ بہت کام ہوتے تھے، میں نے بہت مشکل سے راتوں کو جاگ جا کر فورتھ ایئرس کے پیپرز دیے تھے، کیونکہ دن کو مجھے ایک لمحہ بھی نہ ملتا تھا۔ بس تبھی میں گریجویشن کے بعد آگے پڑھنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ اپنی پرانی زندگی مشکل تھی، پر سلوا نے اسے برا نہیں کہا، الٹا اپنی خواہش دبا لی۔ اور اب آپ کو مجھے ٹائم دینے کے ساتھ اپنی ڈگری پوری کرنی ہے، بیوٹی مینج کر لیں گی نا؟ یزدان کی یہ حوالہ دینے کا مقصد ان ہونٹوں کے متبسم رنگ لوٹانا تھا۔ بالکل کر لوں گی، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں کتنی اچھی تھی اسٹڈی میں۔ آپ کو پتہ ہے کلاس میں سب ٹیچرز کی فیورٹ تھی میں، کچھ لڑکیاں تو جلتی تھیں اور میں اگلے دن مزید اچھا کام کر کے ان کو اور جلاتی تھی۔ سلوا کی مسکراہٹ لوٹ تو آئی، پر اب یزدان سے اپنے دل کی حالت سنبھالنا مشکل تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو مسکرا مسکرا کر اسکول کالج کی کامیابیوں کا ذکر چھیڑے بیٹھی تھی، اوپر سے سلوا کے ہاتھ مسلسل یزدان کے ہاتھ پر حرکت کر رہے تھے۔ یزدان کو لگا وہ صرف ہلتے لب یاد رہ گئے، جبکہ اس لڑکی کی بولتی آواز سماعت میں گم سی ہونے لگی۔ بیوٹی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ گیا، جس سبب بولتی سلوا خاموش ہوئی۔ بار بار ہونٹ آپ کے مسکرا رہے ہیں اور دل کے ساتھ پوری کائنات میری دہل اٹھتی ہے۔ آپ بولیں، پر خدا کی بندی مسکرا کر میری جان پر مت بنے۔ یزدان فاروقی کے بے اختیار بڑبڑا اٹھنے پر اس دودیا چہرے پر پھیلا گلال حسن میں ہر دوسری حسین چیز پر سبقت لے گیا۔ میں مسکراتی ہوں تو آپ کی خاص توجہ ملتی ہے، میں محروم کر دوں کیا اس سے خود کو؟ اس کے معصومانہ سوال پر کھل کر مسکرایا اور بازو پھیلائی، جس سبب وہ اس کے حصار میں سمٹتے ہی اپنا ہاتھ سکھی کی ہولڈر کی زد میں آئی بازو پر ٹکائے آنکھوں کو سکھی کی آنکھوں سے ملا گئی۔ مسکرائیں جان، پر اتنی قریب رہ کر تاکہ میں دہل اٹھتے دل اور اپنی کائنات کا بگڑتے نظام فوری بحال کر سکوں۔ وہ ڈرا سا مسکرائی، سکھی کے جذبات سے بھرے لفظوں کا اب ہر مفہوم اسے سمجھ آتا تھا۔ میں تبھی ہمیشہ آپ کی رسائی میں جیوں گی، تاکہ اب جب چاہے ہاتھ پکڑ کر مجھے قریب کر لیں۔ آپ کے دل کو ڈوبنے نہیں دوں گی، کائنات کے نظام کو بگڑنے نہیں دوں گی۔ میں آپ کو ہمیشہ خواہش سے زیادہ ملوں گی۔ وہ ایسی اقرار سانسوں کی سنگم پر کر رہی تھی، تبھی تو یزدان نے اپنے لمس کی خوشبو پل میں سلوا کی نس نس میں اتار لی، جو ہونٹوں کی نرمی پر ان کے شدت بھرے مظاہروں اور تقاضوں پر گھبرا گئی، جیسے کسی نے اس کے مدہوش پڑتے خواصوں کو جھنجھوڑ ڈالا ہو۔ ہاں، اسکریچز آ جائیں گے سکھی۔ تو اس سے دور کرتی ان جان لیوا لمحوں کے فصوں کو چھناکے سے توڑ ڈالے، لاڈ سے شکوا کر اٹھی، پر ہنوز آنکھیں سکھی پر ڈالنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اچھے لگیں گے آپ پر، مجھے دیکھیں۔ یزدان کو کہاں قرار ملا تھا، سلوا بھی تو دل بھر کر سکون لینے نہ دیتی تھی۔ نہیں، اب بہت پیارے لگیں گے، سو مجھے نہیں دیکھنا۔ جلدی سے سینے میں چھپتے وجہ دی اور پھر زبان کے بے خود سلپ ہونے پر خود کو کوسی، حالانکہ جب کوئی پیارا لگے اس پر سے نظریں ہٹانا جرم ہوتا ہے۔ دیکھ رہی ہیں یا میں جا کر سو جاؤں؟
बढ़ती कमर पर सरसराती उंगलियों का लम्स और यज़दान का भारी पड़ता लहजा सभी सलवा को आंखें मिलाने पर मजबूर कर गया। नहीं, सोना नहीं। वो बेकरार होते मिनमिनाई। यज़दान की आंखों में मानी हिस्सा जरूर उतरा। तो फिर प्रॉमिस करें मुझ पर से तब तक नज़र नहीं हटाएंगी जब तक मैं खुद ना हटा लूं। वो इसके होंठों की जानिब तकती, वहां से निगाहें सरकाए आंखों तक रुकी और सर हिलाया। आप हटा सकते हैं। सलवा की गाल के पास सिरक कर की सरगोशी पर यजदान हंसा। कभी नहीं। जबकि सलवा ने उसके जवाब पर ब्लश होते शरारत से देखा और शर्म पलकों की बार पर टिकाती यजदान को मुस्तकिल देखती खुद ही हंसकर वापस उसकी गर्दन में चेहरा घुसा गई। जबकि सलवा की खनकती हंसी हर तलब पर भारी पड़ चुकी थी। मुझसे दूर सुकून में अच्छे नहीं लगे तो आ गई तुम्हारा दिमाग चाटने। कैसे नर्म महमली हाथ ने जमशेद के हाथ को जकड़ा तो वो उसके साथ आकर वाह करने पर बस गहरी आंखों से मुस्कुराती शनाइल को देखने लगा। मैं भी तुमसे वबाल को मिस कर रहा था। आंखें घुमाते वो शनाइल के हाथ को दबाए वॉक करने लगा। ठीक हो ना जिम? सांस ठीक से ले रहे हो ना? नींद नहीं आई? 12 बजने वाले हैं। एकदम ही जमशेद के रुक जाने पर शनाइल का दिल धड़क कर रुका। जब जब वो इसे तवज्जो देता वो सहम जाती थी। सब ठीक है, एक बात बताओ, तुम इतनी सीधी कैसे हो गई? पहली मुलाकात वाली शनाइल अब कहीं नहीं है। ये कोई और है। मैंने तो तुम्हें शायद तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा हर्ट किया, रुलाया। फिर ऐसी क्या चीज है जिसने तुम्हें मुझ जैसे इंसान से जकड़ दिया? वो संजीदा तो था पर उसके लहजे में एक तड़प घुली थी। शनाइल ने उसके दोनों हाथों में अपने हाथ थमाए और उसके चेहरे के रूबरू आ रुकी। हमारे बीच का निकाह, शायद ये ही वो हीलिंग पॉइंट था जिसने मेरे दिल में तुम्हारे लिए कशिश डाली, मोहब्बत में बदली, मेहरबानी बना दी। और यू नो व्हाट जेम, इंसान बुरे हो सकते हैं पर आंखें किसी गुनाह की गर्द में नहीं दब सकती। न दिल की धड़कन को ताहियों की मैल दबा सकती है। तुमने मुझे हर्ट किया होगा, रुलाया होगा, पर बाखुदा ऐसा कुछ अब मेरी यादाश्त में नहीं है। कुछ देर पहले जिस रात से जमशेद का दिल बोझल था, शनाइल के हाथ थामने पर खूबसूरत हो गई। याददाश्त में क्या है फिर? वो इसे मजीद करीब इस आहिस्तगी से लाया कि शनाइल को एहसास ही न हुआ वो इसके मजबूत सीने से किस लम्हे आ लगी। बस ये कि तुम्हें देखते ही रोम रोम में चरागा शुरू हो जाता है। वो महसूस कुन हद तक प्यारी लग रही थी। जमशेद ने अब गौर किया कि वो जब से आई थी चेहरे पर मेकअप के नाम पर कुछ नहीं लगा रही थी। उसकी आंखें फितरी चमकदार थी तो होंठ गुलाबी और चेहरा भी शफाफ था। चंद स्कार्स थे पर उस लड़की के चेहरे पर सितारों की तरह सजते थे। लेकिन मुझे तो लगता है आग लग जाती है इन चिरागों से। फिर तुम्हें वो जो मदहोश थी हंस पड़ी, बाखुदा वो भी हंसा। तुम मेरी बेबसी का यूं मजाक उड़ाओगे क्या? वो मीठा मीठा सा रूठी, यानी बज़ाहिर खफा थी पर आंखें गुदगुदा रही थी। मैंने कुछ देर पहले सिर्फ तुम्हारा स्ट्रेस दूर नहीं किया था। वो जो आंखें गुदगुदा रही थी एकदम हैरत और खुशी से फैली। फिर वो उसकी आंखों में दीवानगी से तकती घटा सा बोली, अपने अपने दिल में जागते जज्बात को नाम दिया था। ये जुमला बहुत सादा सही पर इस अपनायत भरे इजहार ने शनाइल की बेसकूनी, थकान और बेचैनी को खत्म कर दिया। कि क्या मैं वो नाम जान सकती हूँ जिम? बोलते हुए शनाइल की आवाज लर्जी। मुझे लगा तुम कहोगी कि जिम। फिर से नाम दो, इतनी बार दो कि बिना तुम्हारे कहे मैं वो राज जैसा नाम जान लूं। पर ये तुमने क्या पूछ लिया जालिम लड़की? वो बहक रहा था और बाखुदा शनाइल के खूबसूरत शख्स का बहकना इस लड़की को पागल करने के लिए काफी था। चुटकी काटना वरना मैं सदमे से मर जाऊंगी। वो बिखरते लहजे में सरगोशी कर गई। तुम वो नाम खुद गैस करोगी। मोहलत मेरी दूसरी सर्जरी तक है। यानी ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले तुम मुझे अपना जवाब दोगी और मैं तुम्हें सच बताऊंगा, हम दोनों का सच। शिनाइल वो ये सब कहे बेहुद नजरों से इस बिखरती हुई लड़की का ये रूप आंखों से दिल में उतार रहा था। इससे पहले नहीं बता सकती। शनाइल ने सरगोशी की। नहीं, तब तक तुम सिर्फ गौर करोगी कि मैं कैसे अपने जज्बात को नाम देता हूँ। वो उसके जुमले पर सटपटाई। वो ये सब बोलता भी जान को आ रहा था। नींद आ रही है मुझे। और नजरें चुरा कर भागी ही कि जमशेद ने उसका छूटता हाथ जकड़ते पकड़ कर अपनी जानिब पलटाया। जमशेद के लिए जान हारती शनाइल बेखुदी का पैमाना थी। अच्छा सच में? वो मानी है इस निगाहों से शनाइल की ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाता बोला तो डर कर शनाइल ने हल्क से तूक निकला। हाँ, तुम मुझसे भागते हुए ही बर्दाश्त हो। मुझे अपनी इन आंखों से देखकर भगाते नहीं। मैं खा जाऊंगी तुम्हें बदतमीज, जाने दो प्लीज। वो उसके सहम जाने पर मजीद माइल हुआ। वो यूं मचलती गर्विदा कर रही थी। अब तुम स्ट्रेस दे रही हो मुझे।
وہ اس کو اپنی بازو میں جکڑتا فرار سے دور کر چکا تھا، جبکہ شنائل کو ایسا لگا دل ابھی دھڑکتے دھڑکتے بند ہو جائے گا۔ تم تو سانس روک دیتی ہو میری، اب میرے ذرا دیکھنے پر ہی تمہاری ہوا ٹائٹ ہو گئی ہے۔ کیوں لیتی آئی ہو پنگے؟ سوچا نہیں تھا کیا کہ اگر میرے اندر جذبات جا گئے تو تمہیں غائب کر دوں گا؟ شنائل کا چہرہ یکدم تاریک پڑا کیونکہ وہ ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ تو تم بہت اپیلنگ لگ رہے ہو، پلیز ڈونٹ ڈو دس، مت ستاؤ، خود پر رحم کھاؤ، میں تمہیں غائب کر دوں گی، میرے شرمانے کو میری کمزوری مت سمجھنا۔ شنائل کے واپس شیرنی بن کر گھرانے پر وہ لمحے میں سے آزاد کر گیا، کہیں لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں۔ 2 منٹ شرما نہیں سکتی تھی تم؟ پھر سے زہر لگ رہی ہو۔ خفت سے وہ منہ موڑ گیا، جبکہ شنائل فوراً سے گھوم کر بلش کرتے جمشید کو دیکھے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی لجا سی جاتی، خود اس بیچارے کو بھی بوکھلا گئی۔ اف، تمہارا یہ نظریں چرانا میری عمر بھر کی ریاضت کا صلہ ہو جیسے۔ سنو، زہر ہی ٹھیک ہوں، ابھی امرت سمجھ کر دل سے مت لگانا، تمہیں پتا ہے تم میرے لیے اس دنیا کے سب سے پرفیکٹ انسان ہو۔ آئی لو یو سو مچ، ہر لمحہ تم سے میرا پیار طوفان کی طرح بڑھ رہا ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑے قریب آئی تو بے ارادہ ہی جمشید نے دونوں ہاتھوں میں اس کو حصارا۔ جا سو جا۔ وہ گورا تو مسکرا کر بازو اس کی گردن میں حائل کر گئی۔ پلیز مسٹر ہسبینڈ، ایک بار پھر اپنی فیلنگز کو نام دے کر دکھائیں، میں اب تھوڑی کنفیوز ہوں۔ شنائل میں حیا کے بعد ٹھڑک کے کرے کو واپس انگڑائی لیتا دیکھے جمشید نے تنبیہی آئی برو چکائے۔ تھوڑی کنفیوز رہو یہی چاہتا ہوں، ہٹو، سانس گھٹ رہا ہے۔ جمشید نے اس کے بازو کھولنے چاہے پر وہ اس قدر کس گئی کہ دونوں کے چہرے بالکل 1 انچ تک آ گئے۔ اپنی سانس کو میری سانس میں ملا کر لیجیے نہ سرتاج، افاقہ ہوگا۔ اس لڑکی کے بہکنے سے زیادہ کوئی دلکش شے اس لمحے روح زمین پر نہ تھی جمشید کے لیے۔ بہت بری لگ رہی ہو، جمشید نے جھوٹ موٹ کا کرتے جتایا۔ فیل میں بھی ٹیسٹ بدلنے سے رائے بھی بدل جائے، وہ جان چھوڑنے والوں میں سے نہ تھی۔ ایسے بہکا نہیں سکتی تم مجھے، وہ نہ پگھلنے کے پورے موڈ میں اٹل لہجے میں بولا کہ اس کی گرم سانس تک شنائل نے فیل کی، چھو لی۔ بہک تو سکتی ہوں نا، مت بہکو تم، بل آ جائے گا تمہارا۔ مزید دور رہ نہ سکی اور جمشید نے اس کے ایسے حملے کے لیے تو کوئی بچاؤ ہی نہ کیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں چہرہ پیچھے کرتا وہ منہ موڑ گیا۔ میرے جذبات تو پتہ ہے تمہیں، اینڈ لیس لو، تمہاری طرف سے بھی ایسی ہی نرمی، خوشبو اور شدت سن رہی ہوں۔ میں تمہیں مکرنے نہیں دوں گی جم، میں تمہارے دل کا ہر جذبہ اپنے نام کروں گی، وہ اس کے کان میں بولی۔ وہ اس کے لفظوں کے ہمار نے جمشید کو چہرہ روبرو کرنے پر مجبور کیا۔ چھوری، ٹھیک اس کے ناک سے ناک رگڑتے وہ کوفت سے گورا۔ شنائل ہنسی مدہوش کر گئی۔ یس آئی ایم، اب ہگ کر کے سوئیں چل کر، وہ مسکاتی بولی۔ جمشید نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے پرے کیا۔ خبردار اگر تم نے ساری رات مجھے ٹچ بھی کیا۔ موصوف روب جماتے اندر ہی اندر مسکراتے وہاں سے نکلے ہی کہ وہ پیچھے لپکتی پکاری، کسی کو عزت لٹنے کی فکر پڑ گئی۔ او میرے اللہ، کیسے کیسے لوگ ہیں آپ کی دنیا کے۔ جمشید نے بھرپور مسکرانا روکا پر ممکن نہ ہوا، تبھی فوراً رک گیا، وہ مجبور کر چکی تھی۔ آجا میرے پاس، بہت سا جگر ہے میرا، بنا میرے چاہے کچھ نہیں لٹ سکتا۔ فوراً سے پلٹ کر بازو کھولنے کی دیر تھی کہ وہ دوڑتی ہوئی پاس آتے پیار سے اس کے سینے جا لگی۔ میرے پاس ایک ہی الٹی کھوپڑی ہے، اسے گنوا نہیں سکتا، لیٹس گو، بہت نیند آ رہی ہے۔ جمشید نے بھلے یہ لاڈ کیا ہو پر خوشی سے شنائل کا سینوں خون بڑا تھا۔ جمشید کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو باولی ہو رہی تھی جیسے اسے اب دنیا سے کوئی سروکار نہ رہا ہو، جینا مرنا بس جمشید احمد کے گرد محصور ہو گیا ہو۔ ایک نئی حسین صبح طلوع ہو چکی تھی، نتھری اور سرد سے احساس میں لپٹی مدہوش کن دور پہاڑ فضاؤں کے دامن میں سمٹی دھند بنا غور دیکھی جا سکتی تھی۔ رات کی طرح اس وقت بھی درا مسجد گیا تھا اور آج تو ساول اور براق جتون بھی اپنے ہمراہ جاتے موصوف پر خوشی سے پاگل ہو رہے تھے، لیکن بس مسکرا کر اس کا شانہ تھپک کر اس بدلاؤ کو سراہا گیا۔ براق جتون مسجد میں نظر آتے کسی عزیز کے سبب رک گئے تو دراب ساول کو اپنے ہی ایک کلیگ کے جم لایا، جہاں ساول صاحب نے اپنی جمی ہڈیوں کو ایکٹیو کرنے کو وارم اپ ایکسرسائز سٹارٹ کی۔ کو یقین ہے ممی چوتھا گفٹ بھی لیں گی؟ جناب ایسا نہ ہو کہ ہم نکاح کے سارے ارینجمنٹس کر دیں اور ممی گفٹ لے کر نکل لیں۔ آر یو شور؟ خود دراب نے ویٹ لفٹنگ چھوڑتے توجہ ساول پر ڈالی جو جم ٹرینر کے بتائے اسٹیپ فالو کر رہا تھا۔ تمہیں میری کوالٹیز پر بھروسہ نہیں کیا سن؟ ساول کا نرم سا لہجہ دراب کو زخمی سے مسکراہٹ دے گیا، خاص کر ساول کا بیٹا کہنا۔ نہیں، تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ دراب نے نظریں گھما کر ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ دے کر کھڑا ہونے پر ساول نے ٹرینر کو آنے کا اشارہ کیا اور خود دراب کے پیچھے جا رکا۔ وہ آج ہر صورت ہاں کریں گی، پھر نکاح میرا حق ہوگا لاڈلے،
اس کے بعد تمہاری ممی کی آنکھ سے نہ ایک آنسو ٹپکے گا، نہ دل میں تکلیف کا کوئی احساس جاگے گا۔ تراب نے گم کر واپس پلٹتے ساول کی مستحکم یقین چھلکاتی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا کچھ ایسا کر سکتے ہیں ساول بھائی کہ ممی کی آنکھ سے بابا کے مرنے پر بھی ایک آنسو نہ ٹپکے؟ اہیر غصہ اور اذیت تھی دراب کے لہجے میں۔ کوشش کروں گا، لیکن یہ تم بھی جانتے ہو کہ نرمین نے برہان جدون سے بہت محبت کی تھی، اپنی ممی کے مہربان دل سے بھی واقف ہوگے، جو چرند پرند کے لیے دہل جاتا ہے۔ پھر برہان جدون تو ان سے ہمیشہ جڑے رہیں گے، تمہاری صورت۔ ساول نے اس کی گال کو تھپک کر غصے پر گرد ڈال دی۔ ہاں، اگر میں برہان جدون کی اولاد نہ ہوتا تو مجھے ددو جیسی نعمت کبھی نہ ملتی۔ ان کے ممی اور مجھ پر موجود سائے کے سبب میں برہان جدون کی اولاد ہونے کا غم بھول جاتا ہوں، اور کہتے ہیں نا بڑی، مکمل جہاں کسی کو نہیں ملتا۔ پھر بھی اگر آج ممی آپ کی ہو جاتی ہیں تو میں ان کے واپس جینے کی پوری امید باندھ لوں گا۔ آپ ایک مرہمی روح ہیں یار، اور ممی زخم زخم ہیں۔ تو آپ کی یہ سب تمہیدیں بس اسی لیے تھی کہ وہ نرمین کے لیے اب کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ تم یہ سب فکریں مجھ پر چھوڑ دو، تم بس ارینجمنٹس کر دو، باقی آج ہی وہ جینا شروع کریں گی، اس کا وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ ساول کے کہنے سے دراب کو تسلی ملتی، تبھی وہ بولا، ورنہ اس کی محبت کا ثبوت اس کی آنکھیں ہی کافی تھیں۔ ایک بات اور، ممی اب ہمیشہ آپ کی رہنی چاہیے۔ یہ سب وہ صرف بابا کی ڈیمانڈ کے سبب کہہ رہا تھا، وہ ہمیشہ میری جانب سے میری ہی تھی۔ اب تو ممکن ہے میں بھی ان کا ہو جاؤں، تم بالکل پریشان مت ہو۔ یہی سمجھنا کہ تم نے اپنی ممی کو اپنے جیسا ہی کوئی ساتھ لا دیا ہے، حفاظت و محبت سے بھرپور۔ اب جا کر دراب کا دل پرسکون ہوا، جبکہ ساول نے فوری سے گلے لگایا، جبکہ یہ لمحہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ جبکہ نرمین بھی آخری تحفے کا سوچ کر آج کچھ بے چین تھی۔ جو بھی ہوا گفٹ میں ریجیکٹ کر دوں گی، اس عمر میں شادی، اف کتنا عجیب لگے گا۔ نہیں، گفٹ ریجیکٹ کر کے انکار کروں گی تو اتنا برا نہیں لگے گا اسے، بس ڈن ہو گیا۔ وہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہیں بڑھ کر ڈیزرو کرتا ہے۔ میں اپنے سرکل میں سے کوئی اچھی سی سوبر لڑکی دیکھ کر کہوں گی کہ شادی کر لے، میری بالکل نہیں ٹال سکتا۔ نرمین نے آئینے کے سامنے رک کر اپنے بال برش کیے، اور اس بیچ اتنا سب سوچا کہ تھک سی گئی۔ میں اس کی شادی پر بہت خوشی فیل کروں گی، یس۔ نرمین نے خود کو یقین دلایا، لیکن دل کسی صورت یقین کے آس پاس بھی بھٹکنے پر راضی نہ تھا۔ آپ تو مجھے خود سے دور کرنے کا ہر لمحہ ہی پیارا تصور کرتی ہوں گی، لیکن میری سوچیں یکسر الگ ہیں۔ گڈ مارننگ۔ میں آپ کی اجازت کے بنا گھس آیا آپ کے روم میں، تھپڑ مار کر بدلہ لے سکتی ہیں۔ نرمین جو خود سے ہم کلام تھی، ڈر کر گھومی، جہاں وہ ہاتھوں میں نارنجی اور گلابی لیلیز اور چھوٹا سا باکس لیے کھڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ لوگ آئے تھے، جبکہ لان میں شام ہوتی نکاح سرمنی کے لیے تیاری بھی شروع کی جا چکی تھی۔ اس قدر غلط حرکت ہے، انسان اپنے روم میں کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے۔ نہیں لے رہی تمہارا یہ گفٹ، اس لیے جاؤ یہاں سے۔ برش گھبراہٹ میں ٹیبل پر رکھتی وہ بنا ساول کو دیکھے پلٹ گئی، مگر ساول کی پکار پر رکنا پڑا۔ آپ ناانصافی کریں گی اب مجھ سے؟ میں مڑنے کے لیے ایک پراپر جواز چاہتا ہوں، دے کر تحفہ رد کر دیں۔ باخدا انہی الٹے قدموں سے نہ صرف آپ کے گھر سے نکلوں گا، بلکہ آپ کی زندگی سے بھی دفان ہو جاؤں گا۔ وہ کبھی نہ پلٹتی، مگر ساول کا آخری جملہ روح جھنجھوڑ گیا۔ ساول کو پہلی بار اس قدر تکلیف و غصے میں دیکھ کر نرمین کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ بول کس طرح رہے ہو؟ پٹنا چاہتے ہو؟ میں کیوں دفان کرنا چاہوں گی تمہیں ساول؟ نرمین کو سخت تکلیف ہوئی۔ آپ کے منہ موڑنے پر مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ بات آپ اب بھی نہیں سمجھی تو ممکن ہے میں آپ کو یہ کبھی نہ سمجھا سکوں۔ نہیں چاہیے گفٹ؟ اوکے فائن، آپ کی یہی مرضی ہے تو منظور ہے، ٹیک کیئر۔ وہ جذباتی ہوتا جانے کو پلٹا ہی کہ نرمین جلدی سے اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ تم عجیب ہو گئے ہو، لاؤ۔ نرمین کے ہاتھ پھیلانے پر وہ نظریں ہفکی سے پھیرتے دروازے کی طرف بڑھا، جب وہ مزید ہفا نظریں لیے راہ میں حائل ہوئیں۔ دے رہے ہو یا چھین لوں؟ نرمین کے گھورنے پر ساول نے سر جھٹکا اور نرمین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جس سے وہ بیڈ کی پائنٹی کی جانب بیٹھی، تبھی ساول نے وہ پھول نرمین کی گود میں رکھتے ہی وہ باکس بھی رکھا۔ امید ہے کوئی پرینکنگ چیز نہ ہو، ورنہ تم گئے۔ نرمین نے ڈرتے ڈرتے وہ باکس اوپن کیا ہی کہ ایک فلفی سفید بالوں والا گوگلو سا بلی کا بچہ اندر سے سر نکالے نرمین کے ساتھ جا لگا۔ نرمین اس کو پکڑتے ہی ہنسی، پھر سر اٹھائے ساول کو دیکھا۔ بلا اس نسل کا تھا جس نسل کا ایک بلا نرمین نے اپنی جوانی میں بھی پالا تھا۔ یہ بالکل ویسا تھا۔ تب وہ مر گیا تھا اور نرمین ایک پورا سال اس بلے کے مرنے پر بیمار رہی، لیکن اس جیسا دوسری نسل اور رنگ والا نہ ملا۔ تبھی اس نسل کا بلا ہی ساول نے دیا، اور یہ بھی چھوٹا سا بیبی تھا اور اتنا کیوٹ کہ دیکھتے ہی پیار آ جائے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ بالکل مکھنا جیسا ہے۔ نرمین نے جذبات سے کامتی آواز میں ساول کو دیکھا، جو دھیما سا مسکرایا، گویا صاحب کا حفکی نرمین کی مسکراہٹ نے ختم کر دی ہو۔ ملنے سے کچھ بھی مل جاتا ہے، بس آپ کو مجھ تک آنے کا جواز اور راستہ نہیں ملتا۔ خیر، واپس کریں اسے،
मैं इसे वहीं फेंका हूँ जहाँ से लाया था। प्लीज़ वापस इस बॉक्स में पैक कर दें क्योंकि मुझे इनसे एलर्जी है। सावल ने वापस नाराज़गी जताते तंज भी मारा, जबकि नरमीन ने फ़ौरन से लिटिल मखना को खुद से लगाया और फूल उठाकर साइड रखे उठ खड़ी हुई। उफ, तुमने हरा दिया सावल। मैं तुम्हें शादी के लिए हाँ तो कह सकती हूँ, पर इसे नहीं छोड़ सकती। नरमीन तुम्हारी हुई। वो जो पुर यकीन था कि ये औरत फिर दिल तोड़ेगी, सुन तो लिया पर समझे बिना पलट गया, मगर फिर चौंक कर वापस मुड़ा। क्या कहा आपने? क्या आप दोहरा सकती हैं? सावल के तासुरात अब भी बेयकीन थे। कर लो तैयारी निकाह की, और क्या कह सकती हूँ मैं? थैंक यू फॉर मखना। नरमीन ने इस प्यारे से गोलू मोलू बिल्ले को खुद से लिपटाया और मजे से कहती रूम से निकल गई। सावल ने झटके से पलटकर जाती नरमीन का ताकुब किया, पीछे ही दौड़ा। तब तक वो लॉन में जा चुकी थी। वहां खड़े माली से मुखातिब थी। मुझे लॉन में इसके लिए सबसे खूबसूरत घर चाहिए, बिल्कुल जैसे मखना का था। ठीक है ना जमाल भाई? ये माली और इवन इस घर के तमाम मुलाजमीन वही थे जो जदून विला में हुआ करते थे। जब बुराक जदून ने बहू और पोते के साथ बुरहान का घर छोड़ा था, तब वहाँ कई सालों से काम करते तमाम मुलाजमीन ने भी वो घर छोड़ दिया और सब यहीं आ गए। जी बाजी, मैं इससे भी प्यारा बनवाऊंगा। इसे मुझे दें। इसको पहले एक बार डॉक्टर को दिखाकर वैक्सीन करवानी होगी, फिर आप इसे प्यार कर लेना। जमाल साहब के कहने की देर थी कि नरमीन ने फ़ौरन से जूनियर मखना उनके सुपुर्द किया। जल्दी लाइएगा, ये बहुत प्यारा है ना। बाय। नरमीन की बेचैनी तो बच्चों को मात दे रही थी। वो पलटी तो सामने हशमगी नज़रों से सावल इन्हीं को निहार रहा था। क्या, जाओ ना निकाह की तैयारी करो। घूर क्यों रहे हो? कहा था ना तुम्हारी रियाजत को ज़ाया होने नहीं दूंगी। नरमीन को हैरत थी कि वो क्यों घूर रहा है। ये मखने का डुप्लीकेट आपको इसलिए नहीं दिया कि आप इसके सिवा किसी को लिफ्ट ना करवाएं। चंद शराइत है मेरी। ये घर के अंदर नहीं दंदनाएगा, और ना ही आप इसे खुद से बिलावजह चिपकाएंगी, वरना जो उसे ढूंढ कर ला सकता है वही जिंदा दफना भी सकता है। सावल के गुस्से से जिताने और समझाने पर उसके लहजे का इस्तेहकाक नरमीन के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर गया। अभी से जेलस हो रहे हो? चिपकाने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। मेरा बारान, मेरा बेबी, मेरी बहू, मेरा जूनियर मखना। सबसे जेलस हो गए क्या? नरमीन ने हाथ सीने पर लपेटे खूब दिल भरकर सावल को जलाया, जो बेचारा इस वक्त रूठना भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि नरमीन की हाँ 30 सालों की रियाजत का सिला थी। और जब मोहब्बत दस्तरस में आ रही हो तो अच्छा बुरा सब कबूल हो जाता है। आप अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ, मैं नाराज भी हो सकता हूँ। बेरब से लहजे में मकदूर पर बेकली समोए सावल ने तंबीही अंदाज लिए कहा, चलो हो जाओ। आज तक मैंने किसी को नहीं मनाया, तुम पहले होगे इस कदर खास जिसे मैं मनाना जरूरी समझूंगी। नरमीन के इतराफ ने इस पागल शख्स की सारी हफ्की समेट दी। बुरहान सर को कभी नहीं मनाया आपने? सावल को सरासर हैरत थी। नहीं, मनाया उसे जाता है सावल जिस पर मान हो। सिर्फ मोहब्बत से कुछ नहीं होता, वो भी एक तरफा। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं मनाती जिसे मेरे मनाने का इंतजार ना हो। बुरहान ने तीन तीन 30 सालों में नर्म ना लहजा अख्तियार किया ना सलूक। मैं उसके रूठने पर सुख का सांस लेती थी, बाकी खुद समझ जाओ। रही बात तुम्हारी, तुम रूठोगे तो मैं सुख का सांस लेना तो दूर सोच भी ना सकूंगी। नर्म मोहब्बत भरे लहजे में सादगी के संग नरमीन ने अपनी कहानी समेटी। मैं रूठा हुआ हूँ, याद रखिएगा। सावन ने उनका चेहरा हाथों में भरते इन मुस्कुराती आंखों में झांका और अपने सहर फूंकता हुआ वहां से चला गया। जबकि वो हटा तो नरमीन की नजरें लान में शुरू सजावट पर गईं, जहां दुराब हर चीज अपनी निगरानी में करवा रहा था। अरे देखें तो, ब्राइड टू बी साहिबा आई हैं। भाई जाएं अपनी बहू के साथ सैलून जरा ग्रूम होकर आएं। लगती तो आप अब भी मेरी चंद साल बड़ी बहन हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप आज मेरी हम उम्र लगे। दुराब ने पकड़कर मम्मी को हिसारा, जिस पर वो कुछ ना बोली, बस दुराब के सीने में छुपकर रो दी। मम्मी के आंसू आज भी दुराब को अव्वल दिन जैसे तकलीफ देते महसूस हुए। तुम इस दुनिया के सबसे प्यारे बेबी हो। मुझे जिंदगी ने अब तक सिर्फ एक करार दिया, वो तुम हो मेरी जान। मम्मी को दिल हल्का करने दिया, और जब वो संभल गई तो खुद रूबरू हुई। ये एहसास पाए इन हेजल ब्राउन आंखों वाले दुराब हैदर को खुद से प्यार महसूस हुआ। अब दूसरा मिलेगा सावल कुरैशी। शुक्र करें आपकी हाँ पर वो बुढ़े हैंडसम पागल वागल नहीं हुए। दुराब ने मम्मी का माथा चूमते आसूदगी बख्शते शरारत से छेड़ा तो नरमीन भी हंसी। मैंने हाँ की ही ऐसे है कि उसका दिल बंद ना हो। नरमीन के लिए ये सब अपने ही बेटे के सामने बहुत मुश्किल था, तभी तो आंखें झुक गई। आप हैं ही जानम, चलें लीजे के साथ सैलून जाएं, मैंने इससे कह दिया है। आपकी चॉइस को मद्देनजर रखते बहुत सिंपल वेडिंग अरेंजमेंट्स होंगे। ग्रेस और ब्यूटी में नो कम्प्रोमाइज। ददू आप दो को ड्रॉप करेंगे, और हाँ प्लीज मम्मी अब सावल भाई को पूरा कबूल कीजिएगा।
وہ آپ کے بیسٹ فرینڈ ہونے چاہیے اب سے۔ نکاح کے بعد آپ کو ایک ایسی نیوز سناؤں گا کہ آپ دگنی ہیپی ہوں گی۔ آپ نے اپنے دوبارہ بابا بننے کی خبر ہی آج کا سرپرائز رکھی تھی، اور اب نرمین مزید متجسس تھیں اور جاننے کو بےتاب ہو جاتی، فوراً سے مان گئی۔ جاری ہے، کیسی لگی کہ اس تگلی نکاح اسپیشل ہوگی؟ کون سا سین بیسٹ لگا؟ کس ڈائلاگ نے دل لوٹا؟ ضرور بتائیں، اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، تو اگر ایپیسوڈ کچھ دن نہ آ سکی یا بیچ میں گیپ زیادہ آ گئے تو ڈونٹ وری، کیونکہ رمضان میں ظاہر ہے ایک دم روٹین بدل جاتی ہے۔ تو یقیناً آپ لوگ جو ہے یہ پلیز سن لیجئے گا لاسٹ پہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو پلیز بار بار نہیں پوچھیے گا، میں خود بھی گیپ لینا پسند نہیں کرتی۔ سو جیسے ہی پاسبل ہوا کرے گا میں ایپیسوڈ دے دیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں 57، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ 10 ایپیسوڈ مزید رہ گئی ہیں، تو ہم پہلے اشرے تک اس کو مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو گیپس آ گئے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، نہ ہی بے چین ہونا ہے، نہ ہی ناراض ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری پوری کوشش ہوگی کہ ایپیسوڈ کو ریگولر ہی دوں۔ تو پھر بھی کیونکہ رمضان ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی عبادت کو فرسٹ پریورٹی دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو کام ہو گیا، یہ تو ایک ٹائم پاس ہو گیا، اس کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔